سب سے پہلی اذان اگر کہیں ہوئی ہندوستان میں ہوئی. لوگ کیا اذان پہ پابندیاں لگائیں گے؟ جب کسی کا باپ نہیں تھا تو بھی اذان ہو رہی تھی. جب کسی کا باپ تو بھی اذان. کیسے؟ پہلی اذان دینے والا اس زمین پر کوئی انسان نہیں، کوئی مولوی مولانا نہیں. سب سے پہلی اذان جس نے اس زمین پر دی ہے، قربان جائیں ہند کی زمین کے اعزاز پر، اس کے مقدر پر، پہلی اذان جس مؤذن نے یہاں دی ہے وہ ہے کون؟ اس کا سراغ لگاؤ کہ جب آدم زمین پہ آئے اندھیرا ہی اندھیرا تھا، تاریکی تاریکی، سناٹا سناٹا تھا. جنت میں اجالا تھا، جنت میں جو ہے وہ چہل پہل تھی، جنت میں بہاریں تھی، جنت میں باغ تھے، جنت میں خوشبو تھی. یا اندھیرا تاریکی، دل گھبرا رہا تھا. قدرت کا دریائے کرم جوش میں آیا. فرمایا جبریل جا آدم کے قریب کھڑے رہ کر اذان دے تاکہ میرا آدم اذان سنے تو اس کو سکون مل جائے. آدم تھے ہند میں، جبریل آئے ہند میں، اور مصطفیٰ جان رحمت کا وہ نغمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ سب سے پہلے اذان کی شکل میں اگر کہیں پہ گونجا ہے تو ہندوستان کی زمین پہ گونجا. سب سے پہلی اذان اس زمین پر جبریل امین نے دی ہے. اذان کے کلمات بعد میں آئے، جبریل نے ہندوستان میں اذان پہلے دی. اور اذان کے کلمات کبھی نہیں بدلے. نبیوں کی شریعت بدلی، اذان کے کلمات نہیں بدلے، کیونکہ اذان صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے. تو آدم علیہ السلام، جو بچوں کے کان میں اذان پڑھی جاتی ہے نا، تو دنیا میں آنے کے بعد اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ آدم کے کان کے قریب بھی اذان پڑھی گئی. یہ بات ہاں، آدم کو بھی وحشت ہو رہی تھی اور آدمی کو بھی وحشت ہوتی ہے یہاں آ کر، تو ان کی وحشت بھی اذان سے دور ہوئی اور ہر آنے والے کی وحشت اذان سے دور ہوتی ہے. اب بھی انسان تجھے عقل نہ آئے گی، تو وحشت زدہ کیوں ہے؟ اگر کوئی تیرے کان میں اذان پڑھے تو تجھے اتنا سکون ملتا ہے. اگر تو خود اذان پڑھے، نماز پڑھے، تو اللہ تیری وحشتوں کو کتنا دور فرمائے. اذان سے بھی دور ہو گئے، نماز سے بھی دور ہو گئے. اور پھر سب سے پہلی نماز بھی اسی ہند میں پڑھی گئی. اذان ہوئی، اجالا ہوا، آدم علیہ السلام نے شکرانے میں سجدہ کیا. پہلے سجدہ یہی کیا گیا. یہ زمین کوئی معمولی زمین، نگاہ قدرت کا انتخاب ہے ہند.